نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند دن شاید 1 یا 2 سال منظر اسلام میں پڑھائی کی آپ نے ماشاءاللہ, اور یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے. جس جگہ پر جو بھی عالم دین موجود ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, یہ حقیقت ہے اعلیٰ حضرت کی بدولت ہم سب کا ایمان سلامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عقیدہ ہمارا آپ کا مضبوط ہے یہ امام اہل سنت کی وجہ سے ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جس سمت سبحان اللہ کیے وہ علاقہ رضا کا ہے. عالی جناب حضرت مولانا یعقوب صاحب اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عالم دین بنا, اور 6 تاریخ میں ان کے سر پر علماء کے ہاتھوں وہ تاج رکھا گیا جو کسی کے نصیب میں ہوتا. اے موبائل بند کر, موبائل رکھ لے بیٹا جب. اچھا تو آپ سب غور و فکر سے سنیے, عالم دین کس کہتے ہیں, علم کس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا العلم نور یتجلی بہ الشیء, علم ایک روشنی ہے جس سے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. اور علم دین کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا علم دین ایسی چیز ہے انسان اندھیرے میں ہو اور علم دین کا ایک حصہ اس کے دل میں پہنچ جائے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. یہ ہے, تبھی تو کہنا پڑتا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا برابر ہیں عالم اور غیر عالم. یہاں پر استفہام انکاری ہے, یعنی عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے. امام اور عوام برابر نہیں ہو سکتے, اور امام صاحب عالم بھی ہوتے ہیں تو عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہوتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا درجات, اور ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجوں کو بلند فرمایا. سبحان اللہ. عالم دین کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکرم العلماء فقد اکرمنی. جس نے علماء کی تعظیم کی, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس نے تحقیق کہ میری تعظیم کی. اور بتاؤں میں آپ کو, میرا ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. ترتیب بار میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے نمبر پر میرا ارشاد فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ المکرمۃ عبادہ, کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے. النظر فی المصحف عبادہ, کلام پاک کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوجہ الوالدین عبادہ, والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے النظر
الی وجہ العالم عبادہ، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم کو دیکھا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں آپ حضرات، آپ امام صاحب سے روزانہ نمازوں میں مصافحہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو عالم سے مصافحہ کرے گا وہ ایسا جیسے مجھ سے مصافحہ کیا۔ امام صاحب روزانہ مصافحہ کرتے ہیں تو کتنا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ کم نصیب ہے وہ لوگ جو اماموں کے مرتبے کو نہیں جانتے۔ آپ تمام حضرات یہاں پر تشریف فرما، چچا بھی تشریف فرما، اور میں نے دیکھا ہے جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ منہ دیکھی بات نہیں ہے، اکثر میں نے دیکھا۔ سب آپ حضرات خوش نصیب ہیں، میں بتا دوں کیوں خوش نصیب ہیں۔ عام چوراہوں پر کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لحاظ میں کوئی بھی لیٹ سکتا ہے، اپنے کرسی پر گھر میں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، مگر ذکر خیر کی محفل میں وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قیل ما ریاض الجنہ، قال مجالست العلماء۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تم جنت کی کیاری سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، ریاض الجنت کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں مجالست العلماء، علماء کی مجلسیں ریاض الجنہ ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور رسول کی ذکر کی محفل ریاض الجنہ ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ نعت خوانی بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ ابھی یامین بھائی پڑھ رہے تھے نا تو آپ نے توجہ نہیں دی اور دل سے نہیں سنا۔ کلام اور اشعار بہت بہترین، نعت پاک کے بارے میں یہ اسی ضمن میں یہ تبھی دل میں شوق پیدا ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماتا ہے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جہاں بھی نعت نبی گنگنائی جاتی ہے، سبحان اللہ، جہاں بھی نعت نبی گنگنائی جاتی ہے، جگہ وہ خلد کی کیاری بنائی جاتی ہے۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ منصف چچا کی ہے؟ کس کی ہے؟ میاں صاحب کی۔ ارے بھائی ماشاءاللہ، جس کی بھی جگہ ہو، بظاہر میاں صاحب کی جگہ ہے، ہمارے مصطفیٰ بھائی کی، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بظاہر مصطفیٰ بھائی کی جگہ تو ہے، مگر اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ اس وقت جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جنت کے ایک حصے میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کی باتوں میں تو کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول کی باتوں میں کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ نو ڈاؤٹ ان دس کنیکشن، اس بارے میں کوئی شنکا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا جب لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کہ ہم اور آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اسی وجہ سے ہمارا لبوں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ من اکرم العلماء فقط اکرمنی، حضور فرماتے ہیں جس نے علماء کی تعظیم کی، علماء کا سمان کیا، علماء کا رسپیکٹ کیا، حضور فرماتے ہیں اس نے میرا رسپیکٹ کیا، اس نے میرا سمان کیا۔ اور کوئی بھی ہو، سمان تو بہت ضروری چیز ہے، اور پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ سمان ضرور کرے، اس لیے کہ all people is incomplete without respect۔ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی
آدمی ہو سمان کے بنا ادھورا ہے. گویا آدمی کہیں بلند مقام پر پہنچ جائے اور اگر اس کے دل میں سمان نہیں ہے اپنے بڑوں کے لیے تو حقیقت میں وہ انسان نہیں. مثال کے طور پر میں کہیں کرسی بیٹھا ہوں, اب آقا کے کھڑے ہو جائیں میرے والد صاحب کی عمر کے اور میں بیٹھا رہوں تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی میرے دل میں جو میں ہے جب تک یہ مرے گی نہیں تب تک میں انسان نہیں کہلاؤں گا. جب تک میں ختم ہوگی تبھی انسان کو بلندی ملتی ہے, اور جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ دعا لگی نہ دوا لگا. جی جی گھمنڈ سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈ سے سب کو محفوظ فرمائے. جی جی اللہ. یہ گھمنڈ بہت بری چیز ہے. یقین مانیے ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کبھی کام نہیں کرتا ہے. جی جی دیکھ لیجیے آپ, یقین مانیے. یہ بہت بڑھیا بات آپ کو بتا رہا ہوں میں. یاد رکھو ہمیشہ چائے اور رائے ہر جگہ کی اچھی ملتی ہے. کہہ رہا ہوں کہ بات غلط ہے. ہر جگہ کی چائے بھی نہ اچھی ہوئی تو ہر جگہ سے نہ رائے اچھی ملے آپ کو. رائے اگر اچھی ملے گی تو علماء اکرام سے ملے گی سبحان اللہ, عالم دین سے رائے اچھی ملے گی, ائمہ حضرات سے رائے اچھی ملے گی. اور یقین مانیے جو لوگ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا, یقین مانیے یعقوب بھائی کے دل میں بھی شروع میں یہی آئی کیسے پڑھ پاؤں گا, لیکن ہمت کری آج کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات کہی کسی نے, منزل تو مل ہی جائے گی بھٹکتے ہی صحیح. یہاں کالج کے لڑکے بیٹھے ہیں ان کو زیادہ خاص کر توجہ دینے کی ضرورت ہے. منزل تو مل ہی جائے گی بھٹکتے ہی صحیح. بے وقوف تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں. بے وقوف تو وہ ہے جو گھر سے نکلے ہی نہیں. ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس اینڈ ہارڈ ورک از ناٹ ویسٹ. کٹھن پریشرم ہی سفلتا کی کنجی ہے, اور کٹھن پریشرم جو بھی کرے تو اس کا کٹھن پریشرم کبھی رائے گا نہیں جاتا. یہ بھولا بھائی بیٹھے ہیں, ساجد بھائی بیٹھے ہیں, سب کالج والے بچے ہیں. میں جانتا ہوں یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. اب ان سے پوچھو کیا کوئی بھی طالب علم کوئی بھی اسٹوڈنٹ بنا محنت کے کبھی کامیاب ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ محنت کے ذریعے مفہوم ہے, اور بزرگوں نے فرمایا من جدہ وجدہ. بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے. من جدہ وجدہ یہ بزرگوں کا قول ہے, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے عالم دین کا استقبال کیا, عالم دین کی تعظیم کی. اب عالم دین کی تعظیم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہیں پر سفر کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا بس میں ایک عالم صاحب بھی چڑھے ہیں, عالم صاحب کھڑے ہوئے ہیں, سیٹ خالی نہیں ہے, تو عالم صاحب کی تعظیم کرنے کا بہترین موقع یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور عالم صاحب کو بٹھا دو. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے حضور کی تعظیم کی ہو. اور میرے آقا ارشاد فرماتے من صلی خلف عالم تقی فکانما خلف نبی. حضور فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. یہ ہر کسی کے لیے ہے کیا؟ ہر کسی کے لیے نہیں ہے, عالم دین کے لیے ہے. سنی صحیح عقیدہ عالم دین کے لیے ہے. اور سنیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ اور یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کو 60 سال کا ثواب مل رہا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے کہتے؟ کنز العمال کی حدیث شریف ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجالست العلماء او جلوس ساعت عند العلماء خیر من 70 سنہ. وہ فرماتے ہیں علماء کرام کے پاس بیٹھنا, علماء کے پاس بیٹھنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہ مت سمجھیے کہ آپ کسی عالم کو گھیر کر بیٹھ جاؤ اور نماز کو نہ خود جاؤ نہ اسے جان جاؤ, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. نفلی عبادت جو ہم کرتے ہیں رات و رات میں فرض کے علاوہ ایسی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے علماء کے پاس چند گھنٹے بیٹھنا. اور جب تک عالموں کے پاس آپ بیٹھو گے گناہوں سے محفوظ رہو گے.
آخری حدیث شریف اور سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کرنے والے ہیں مولا کائنات جن کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ اور مخالفین کیا کرتے ہیں، شیعہ کیا کرتے ہیں، رافضی لوگ کیا کرتے ہیں، بس یہ حدیث کا آخری ٹکڑا پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مولا کائنات کے بارے میں حضور کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ مگر اس سے پہلے جو 3 جز ہیں اس کو شیعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے بتا دوں آپ کو میں، پہلا جز ہے اس کا، میرے آقا ارشاد فرمان دے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر تأسیسها، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ انا مدینۃ العلم و عمر حیطانها، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے۔ انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ تو 3 جز کو شیعہ چھوڑ دیتے ہیں، 1 جز کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن ہم 3 جز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو خلفائے راشدین کے ماننے والے ہیں۔ حجت الاسلام کی زبان میں سنیے، حجت الاسلام فرماتے ہیں، ہاتھوں سے چاروں یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ تو ہم صرف مولا علی کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ، دوسرا عمر فاروق اعظم کو، تیسرا جو ہے عثمان غنی کو، اور چوتھا مولا کائنات کو۔ مولا کائنات کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں، مگر بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ کالج والے لڑکے ذرا توجہ دھیان دیں کہ باہر جاتے ہیں اور ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ کالج میں گھل مل ہوتا ہے، کوئی اپنا عقیدہ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے، تو جس کا کمزور ہوتا ہے وہ انہی کے ساتھ میں ڈھل جاتا ہے، مگر جو سنی صحیح عقیدہ بریلی کا تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی جائے اپنا عقیدہ محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت کی فرمائش 2-3 اس کے اشعار اور پورے کر دوں۔ حضور فرماتے ہیں، مولا کائنات اس کے حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات نے روایت فرمایا، فرماتے ہیں، العلم خزائن و مفتاحها السوال، علم تو خزانے ہیں اور سوالات اس کی کنجیاں ہیں۔ مطلب علماء سے پوچھ تاچھ کرنا، یہ سمجھ لو یہ کنجی ہے، خزانے ہیں، علم خزانہ ہے، اور پوچھ تاچھ کرنا علماء سے یہ جو ہے اس کی کنجی ہے۔ پوچھ تاچھ کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے مطلب کی بات پوچھو جو تمہیں روزانہ پیش آتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کیا نام بتائیے امام صاحب، کیا ابو جہل کی دادی کیا نام ہے، بلا وجہ کی بات ہے، خامخواہ بہت سے لوگ پریشان کرتے ہیں اماموں کو، ایسی باتیں لاتے ہیں، بتاؤ ابو جہل کی دادی تو کیا کرے گا، یہ ابو جہل کی دادی کا نام جانتا ہے؟ ارے اپنے بارے میں دیکھ، اپنے حالات بدل، آدمی بہتر وہ یہ جو اپنے گریبان میں چھوڑا، یہ ہے دامن، یہ ہے گریبا، آؤ مل کر کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں، مگر آج بڑے حالات خراب ہیں۔ امام صاحب کہاں جا رہے ہیں، اس گلی سے گئے، اس سے کیوں نہیں گئے، اوپر اٹھ کے دیکھ رہے نیچے اٹھ کے نہیں دیکھا، کرتا بہت عجیب سا پہنا ہے، اور امام صاحب کھا بہت رہے، پڑھاتے اس لیے نہیں، کھائے گا کہاں سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کھاتے ہی بہت۔ ارے بھئی مزے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کھلاتا ہے، امام صاحب کھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے جماعت علماء پر سیدہ فاطمہ کی دعا ہے، سچی بات ہے۔ کسی بھی عالم کو دیکھیے آپ اٹھا کر کے، کم سے کم تنخواہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی محترمہ خاتون جنت نے دعا فرمائی، اللہ پاک میری امت کے علماء کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ زندہ باد۔ حجت الاسلام فرماتے ہیں
چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فاندو دن کھلا ہوا مگر وقت سحر شام دو. ابھی حاجی صاحب تشریف فرمائے، حاجی لوگ یہاں پر تشریف فرمائے. اب یہ شعر پڑھتے ہی ان کا ذہن فوراً وہاں پہنچ گیا ہوگا. اب یہ لوگ دعا کریں جو لوگ نہیں پہنچے اللہ پاک نہیں مدینہ شریف کی یاد کرا دیں. حاجیوں کو بڑا مقام ہے، حاجیوں کو بڑے مرتبے ہیں. 400 تقریباً ایسے لوگوں کو حاجی لوگ بخشوائیں گے جن پر جہنم واجب ہے، اور حافظ ایسے 10 لوگوں کو جن پر جنت واجب ہو چکی. اور عالم کے لیے کوئی گنتی نہیں ہے. جو عالم سے کانٹیکٹ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، عالم کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا. اور عالم سے کہا جائے گا تنہا مت جا، جس نے تجھے پانی پلایا اس کو بھی لے جا، جس نے تجھے تعریف کی اس کو بھی لے جا، جس نے تجھے سہارا دیا اس کو بھی لے جا، اور جس نے تجھ کو سہارا دیا، جو تجھ سے رابطے میں رہا، جو تجھ سے کانٹیکٹ میں رہا، سب کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے کر کے چلا جائے. یہ عالم کی شان ہے، اللہ کے رسول کی شان. سبحان اللہ. فرماتے ہیں خیر سے دن خدا وہ لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے. خیر سے دل خدا وہ لائے، دونوں حرم ہمیں دکھائے. زمزم و بیر فاطمہ کے پیے چل کے جام دو. یہ حاجی لوگوں نے خوب پیا ہوگا، بالٹی بھر بھر کے لوگوں نے پیا ہوا زمزم شریف. سبحان اللہ. اور زمزم شریف کی خاصیت ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس مقصد سے زمزم پیا جائے وہ مقصد اسی لیے پورا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے امام کہ رات کے تہائی حصے میں مجھے بھوک لگی، شدید کا بخار تھا. میرے ذہن میں حدیث شریف آئی، اللہ کے رسول کا فرمان، کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے جیسی محبت آج تک کسی نے حضور سے کی اور نہ میری سمجھ میں آتا کوئی کر سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے دونوں نیتوں کو جمع کر لیا کہ بخار کے لیے شفا بھی ہو جائے اور جو ہے بھوک بھی مٹ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے پیا تو بخار بھی غائب اور بھوک کا بھی احساس ختم. سبحان اللہ. آخری شعر سنیں، وقت بہت کم ہے. حضور حجت اسلام فرماتے ہیں اب تو مدینے لے بلا، گنبد سجدے دکھا. ایک نعت میں ایک منقبت میں آپ نے ایک نام بہت سنا ہوگا، مگر ایک نعت میں 2 نام آپ نے بہت کم سنے ہوں گے. اصل بات یہ کہ حضور حجت اسلام اپنے چھوٹے بھائی حضور مفتی اعظمی سے بہت محبت فرماتے تھے. اور وہ بھائی ہی کیا جو بھائی سے محبت نہ کرنا، بھائی کو بھائی سے محبت کرنا چاہیے. یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مفہوماً کہ اے موسیٰ ہم نے تیرے بھائی کے ذریعے تیری پیٹھ کو مضبوط کر دیا. سبحان اللہ. اب تو مدینے لے بلا، گنبد سجدے دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں غلام دو. حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں غلام دو. عالم دین سے رابطے میں رہنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے، سن کر کے اور گانٹھ باندھ لو دل میں. اور 3 بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم کسی کا فائدہ نہ کر سکو تو کم از کم اس کا نقصان بھی مت. اور اگر تم کسی کو ہنسا نہیں سکتے، مطلب کسی کے دل میں خوشی پیدا نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کے دل کو رنجیدہ بھی مت کرو. اور اگر تم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کم از کم اس کے کام میں رکاوٹ بھی مت ڈالو. اگر آج حالات یہ نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، نہ چین سے رہیں گے اور نہ چین سے رہنے دیں گے. اپنی لیے دعا مانگ رہا ہے تو بڑی اچھی دعا مانگ رہا ہے، اور سامنے والی یا اللہ یہ برباد ہو جاتا ہے. یہ کوئی دعا ہے؟ ارے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لیے اس کے پیٹ پیچھے مانگی گئی دعا اس کے حق میں بعد میں قبول ہوتی، پہلے تیرے حق میں قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دعا کر کے تو دیکھ، یہ مت سوچ کہیں ایسا نہ ہو میری دعا سے حقیقت میں اس کو ملی نہ جائے.
تو اسے تو بعد میں ملے گا، پہلے تجھے مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہم سب لینے والے ہیں۔ وہ کتنا دیتا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مت دیکھو کتنا مانگو، اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حساب سے مانگو۔ سبحان اللہ۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جب وہ لینے پر آتا ہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتوں دیکھو کہ یہ مرنے والا عالم ہے۔ فرشتوں نے دیکھا کہ مولا یہ عالم نہیں ہے، کہا اچھا یہ دیکھو کیا یہ عالم کا دوست ہے؟ فرشتوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ عالم کا دوست بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا کہ یہ دیکھو کیا اس کا گھر کسی عالم کے گھر کے پاس میں ہے؟ رحمت حق دیکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب دیکھا گیا تو معلوم ہی ہوا کہ مولا اس کا گھر کسی عالم کے گھر کے پاس میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا یہ دیکھو کیا اس کی دوستی کسی عالم کے دوست سے دوستی ہے اس کی؟ جب دیکھا گیا تو نہ عالم ہے، نہ عالم سے دوستی ہے، نہ عالم کے گھر کے پاس میں گھر ہے، اور نہ ہی عالم کے دوست کے دوستی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عالم کے دوست سے نہ دوستی ہے۔ پھر اللہ پاک کی رحمت ارشاد فرماتی ہے اے فرشتوں یہ دیکھو کیا یہ کسی عالم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یا کسی عالم کے پاس میں اس کا گھر ہے، یا کسی عالم کے دوست سے دوستی ہے اس کی، یا کسی عالم کے دوست کے گھر کے پاس میں اس کا گھر ہے؟ بے شک بات کو سبحان سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عالم بھی نہیں تھا، عالم سے دوستی بھی نہیں تھی، نہ عالم کے گھر کے پاس میں گھر تھا، صرف اتنا تھا کہ عالم کے دوست کے دوست کے دوست کے گھر کے پاس میں اس کا گھر تھا۔ فرشتوں نے کہا مولا ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اللہ پاک فرماتا فرشتوں کا بہ ہو جاؤ، میں نے اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ ہم سب کو علماء سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت اللہ مولانا ظفر رضا صاحب منظری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں آج کا دور کیسے دور ہے۔ خیر بات زیادہ نہیں بڑھانا، یہ بات میری پوری ہو چکی۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے راستے پر چلیں، نقصان بھی نہ پہنچائیں، مگر نہیں انگلی لگانا ضرور ہے، چاہے بھلے ہی بس کی بات نہ ہو مگر نقصان ضرور کر جائے گا۔ تو یہ ہماری سوچ آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ خود بھی آگے بڑھیے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھائیے۔ پیر نہیں ہاتھ پکڑنے کی عادت ڈالیے۔ پیر پکڑو گے تو خود بھی گرو گے، دوسروں کو بھی گراؤ گے۔ ہاتھ پکڑو گے تو خود بھی آگے بڑھو گے، دوسروں کو بھی آگے بڑھاؤ گے۔ یقین نہ مانیے چھوٹی سوچ اور پیر کی مونچھ اس کے انسان اندر وہ آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ آپ جیون میں کہیں بھی رہیے، آلس کبھی مت کیجیے۔ کام کا آلس اور پیسے کو لالچ کبھی انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتا۔ یقین نہ ہو تو کبھی آزما کے دیلا گھر میں پڑے پڑے آپ سوچو روپیہ اوپر سے گر جائے تو خالی ماں باپ کے سہارے پر رہنا اور اوپر سے روٹی گر جائے تو یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا 400 سال حج سے 400 سال اس کو عبادت کرتے ہو گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ ایک نبی کی بدولت ہے جو تجھ کو رزق مل رہا ہے، ورنہ اگر تو پوری زندگی اللہ اللہ کرے اور کمانے کا ہیلہ تلاش نہ کرے تو آسمان سے روزی تیرلی اترنے والی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کمانے کا ذریعہ بھی تلاش کرنا چاہیے اور حلال کمائی کرنا چاہیے۔ حلال کمائی کم کھاؤ سادہ پہن لو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دولت اگر حلال کی ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور حرام کی ہے تو حساب بھی دو گے اور عذاب بھی چکنا پڑے گا۔ بڑی کڑوی بات ہے یہ۔ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ دنیا ہے جو جس سے چاہے جو کچھ کہہ لو، جس کے بارے میں جو چاہے کہہ لو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے ہیں سب جانتے ہیں، سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی اسلام، حضرت اللہ مولانا عقیل صاحب قبلہ، حضرت اللہ مولانا عقیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کی مسجد کے پورو امام صاحب قبلہ جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ چند اشعار جو ہے حضور سیدنا علیہ کے سنوا کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی
حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں غلام دو، اب تو مدینے لے بلا سبز گنبد کو دے دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں غلام دو، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں غلام دو۔ کلمہ شریف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث شریف میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ نوجوان حضرات کیا کرتے ہیں، اگر کار میں ہیں تو دونوں کالوں میں لیڈ ٹھوس لی اور گانے بج رہے ہیں اور چل رہے ہیں، گاڑی پہ ہے تب بھی پیچھے والا کتنے ہارن دے رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بتا مجبوری اور جناب سن ہی نہیں رہے کسی، کان میں لیڈ ٹھوسی ہوئی ہے۔ کتنے لوگوں کا ایسا حال ہوا ہے کہ ادھر گھر سے نکلے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور گانا بج رہا ہے، معذاللہ گانا بج رہا ہے۔ خدا نہ کرے ہمارے آپ کے ساتھ کیسا حادثہ پیش آئے، اللہ نہ کرے، گانا بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف میں الغناء رقیۃ الزنا، گانا جو ہے وہ زنا کا منتر ہے، سمجھ لو آپ، گانا بجانا اچھی چیز نہیں ہے یہ، چاہے موبائل میں سنو یا کہیں بھی سنو۔ یاد رکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے تو اللہ اس کے رسول کی باتوں میں ہے، یہ آج کی ایجادات ہے، اللہ کے رسول نے بہت پہلے ہی ارشاد فرمایا۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم ان تین باتوں پر عمل کو کریں اور زندگی گزاریں، یقین مانیں زندگی ہماری بھی بہتر ہوگی اور آپ کی بہتر ہوگی۔ مسلمان کو ستانے کے لیے نہیں، مسلمان تو دوسرے کی پریشانی دور کرنے کا نام ہے، نہ کہ دوسرے کو ستانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل خیر کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ بھابی دیوبندی کہتے ہیں نا اللہ صحیح کرو اور اللہ ہی کا مانو، حالانکہ ان کی عقل کا فطور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہاری مرضی نہ ہوتی تو پوری دنیا کو پیدا نہ فرماتا، یعنی اللہ کے نور کو پیدا نہ فرماتا تو اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں فرماتا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافعی، زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافعی، اتنی نسبتی مجھ کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ آخری شعر سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو، شعراء حضرات ہوں یا علماء ہوں یا مقرر صاحب ہوں، محض اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تبلیغ دین کرنا چاہیے۔ معلوم آج ایک غیر سنی کا ایک بیان سنا، اس نے کہا ڈنکے کی چوٹ پر اس نے ایسا تماچا مارا سنیوں کے منہ پہ، اس نے کہا کہ آج کوئی بھی سنی عالم دین بنا پیسہ لیے تقریر نہیں کرتا، اور یہ کل ملا کر 80% صحیح بھی بات ہے۔ جب تک 50,000 ڈالو نہیں اکاؤنٹ میں آئی نہیں رہے حضرت، اور جب تک 15,000 اکاؤنٹ میں نہیں ڈلوا رہے ہیں شاعر صاحب کے پتہ ہی نہیں ہے،
کم بتا دیے تو فلاں جگہ تاریخ ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجتماعی طاقت کی اہل سنت کی ضرور ضرورت ہے، فتاوی رضویہ شریف 12ویں جلد میں، مگر اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: علماء کا آپس میں اتحاد اور اتفاق رہنا، طاقت بھر مشقتوں کو برداشت کرنا، مالداروں کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ ساری بات کا نچوڑ، مگر اللہ اپنا رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، پہلے اکاؤنٹ میں ڈلواؤ، کسی سے منہ سے مانگو تبھی تمہیں رزق ملے گا۔ جو قوم خود کھا رہی ہے تمہیں کھلائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رازق ہے، رزاق ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ مولانا یعقوب صاحب قبلہ کو اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو خوش کامیاں اور خوش نصیبی اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا: من استقبل العلماء فقد استقبلنی، جن نے علماء کا استقبال کیا اس نے میرا استقبال کیا، اور جس نے میرا استقبال کیا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے وہ دنیا میں کبھی خیر سے محروم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔